الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور آج اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، بالکل پورے تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر 61 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر مارو، اس کے بعد اپنے عصا کو پتھر پر مارو، اس کے بعد اس میں سے ہم نے 12 چشمے نکال دیے۔ پھر ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور ملک میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، اور بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اکتفا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزوں کا انتظام کرے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جو زمین سے اگتی ہیں، مثلا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اعلیٰ چیزوں کے بدلے ادنا چیزوں کو لینا چاہتے ہو؟ اچھا، اگر تم مانتے نہیں تو کسی شہر میں جا کر بسیرا کر لو، وہاں تمہیں وہی چیزیں ملیں گی جن کی تم آرزو کر رہے ہو۔ پھر ڈال دی ہم نے ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، اس وجہ سے کہ وہ احکام الہیہ کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے باہر نکل جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام صدائے قرآن بھی کل کے پروگرام کا خاص طور پر تسلسل ہے۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا جو کلام اللہ بیان کر رہا ہے، ان احسانات کا تذکرہ کیا تھا جس کو قرآن کریم اپنی ترتیب میں بیان کر رہا ہے، اور آج بھی کل کے پروگرام کے تسلسل میں ہی اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو بنی اسرائیل پر کی گئی تھیں۔ یہی کہ جب ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب ان کو دھوپ لگی تو اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، جب ان کو بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کر دیا، اور جب ان کو پیاس لگی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو وہاں سے پانی بہہ نکلے گا، 12 چشمے نکل آئیں گے۔ ناظرین کرام، پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ اس کو پہچان لیا اور وہاں سے پانی سے سیراب ہونے لگے۔ ان کے دل میں آرزو تھی، تمنا تھی، اور اللہ نے نہ صرف ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی بلکہ انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے ان کو نعمتیں دینے کے لیے۔ مثلا یہی کہ ان کو پانی کی پیاس لگی، پانی چاہیے تھا، تو اللہ نے نبی سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو وہاں سے پانی نکل آئے گا۔ نہ صرف پانی نکلا بلکہ چشمے جاری ہو گئے۔ ناظرین کرام، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اللہ کی قدر نہیں کی، نہ اپنے انبیاء کی قدر کی، نہ اپنے ہادیوں کی قدر کی، نہ اپنے رہنماؤں کی قدر کی کہ جو ان کو صراط مستقیم دکھا رہے تھے اور رجوع اللہ کا سبق دے رہے تھے، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پھر اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا اور ان کو ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں عذابوں سے ہمکنار کیا۔ ناظرین کرام، اس سارے پس منظر میں اور اس سارے منظرنامے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟
آج ہم بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور پھر ان کی طرف سے ناقدری جو کی گئی اور پھر اللہ رب العزت نے جو ان سے رخ پھیرا اور ان پر انعامات کی بجائے پھر عذاب نازل کیے، ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، خاص طور پر کل کے پروگرام کے تسلسل میں۔ اور ناظرین کرام، آج صدائے قرآن پر لبیک کہنے کے لیے، لبیک کہنے کا سبق دینے کے لیے جو اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں، میری دائیں جانب ناظرین کرام پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا الحمدللہ مستقل حصہ ہیں، اور مجھے ناز ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ میرا لگا ہوا پودا ہے اور آج تناور درخت کی صورت میں میرے سامنے میرا دیا ہوا سبق الحمدللہ اتنی خوبصورتی سے سنا رہے ہیں۔ وہ ناظرین کرام ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور وہ امداد بھی ہیں، فرید بھی ہیں، محمود بھی ہیں، سارا کچھ ہیں۔ جناب مفتی امداد محمود فرید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، مجھے ناز ہے آپ پر۔ ماشاء اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت ہیں ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں، آپ بھی استاد ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، آپ بھی عالم ہیں اور خوبصورت مدلل گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید بخیر و عافیت۔ پروگرام میں۔ ناظرین کرام مفتی صاحب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور جناب مفتی امداد صاحب بھی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، میں دونوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور مفتی صاحب آج کے سبق کی طرف ہم آغاز کرتے ہیں کہ کیا صدائے قرآن ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں جاری کیں کہ من و سلوہ بھی ان کو دیا، دھوپ لگی تو ابر کا سایہ کر دیا، کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے، اتنے اللہ رب العزت نے ان کو نفاست بھی عطا کی تھی، اور جب پانی مانگا تو اللہ نے ان کے پانی کی آرزو میں اپنے نبی کو معجزات عطا کیے۔ اور معجزہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا، کہا گیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں تو ان کے لیے ہم پتھر میں سے پانی جاری کر دیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پتھروں کی بھی اقسام ہیں، ان میں کئی طرح کے، کبھی تو آبشاریں ان میں سے نکلتی ہیں، کبھی چشمے نکلتے ہیں، اور کبھی وہ پتھر اللہ نے کہا ہے کہ میرے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا بات ہے کہ پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور آج آپ بتائیے گا اس پس منظر کو ڈسکس کرتے ہوئے، انسان کے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ کسی کے غم کو دیکھ کر، کسی کو دکھ کو دیکھ کر وہ نہیں پگھلتے۔ انسان کے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص تڑپ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، پتھروں سے پانی جاری ہوتے ہیں، میری آنکھوں سے قطرہ بھی آنسو کا جاری نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، ہمارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے، اور ان کے لیے پتھروں کو اللہ نے اتنا کیوں پگھلا کے رکھا؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشانک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم۔ گرامی قدر استاد محترم، آپ نے ساری تشریح کر دی اس آیت کی روشنی میں، جو میرے لیے بڑی ہی آسان اور تفصیل کو پیش کرنے میں بڑی ہی نہایت ہی آسانی کا باعث ہے۔ بس میں صرف اس کی صرف دلیل قرآن سے پیش کرتے ہوئے آگے بات بڑھاؤں گا جی کہ قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پہلا نقطہ یہاں پر قرآن مجید نے یہ پیش کیا ہے کہ انسان جب اپنی محنت سے، اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے جب کسی کام کے لیے اٹھتا ہے یا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شانہ بشانہ رہتی ہے۔ ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پہ انہیں اپنے عصا، اپنی اس سوٹے کے مارنے کا حکم ہوا، تو بغیر مارنے کے بھی تو پانی داخل جاری ہو سکتا تھا۔ تو یہاں وسع لہا سعیہا کہ انسان کو اپنی محنت کے تحت، ضرور اپنی طاقت و قوت کے تحت محنت کرنی چاہیے اور مشقت کرنی چاہیے۔ اور صدائے قرآن یہ ہے جی اس میں کہ اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے۔ جی، وہ مسبب الاسباب ہے، جی لیکن بغیر اسباب کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہمیں سبق دیا، ہمیں اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تابع کیے ہے، اس لیے پیغمبروں کو بھی معجزات بھی اسی موقع پر اسی طریقے سے عطا کیے ہیں کہ
کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا تھا کہ جہاں بولتی کا یعنی انسان کا فہم و فراست اور ان کی شاعرانہ اور ادیبانہ فصاحت کا بلاغت بولتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام عطا کی کہ جس کے مقابلے میں وہ کچھ نہ کر سکی، آخر سرنگوں ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا یہ ارشاد یہ دے دیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی محنت پر ہم اپنے آپ کو آگے پیش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی ایسی دی ہے کہ جس مثال سے اس بات کا اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دل پتھر تھے، سخت، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی بالہم اشد قسوہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ ایسے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں کہ جن میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کی محبت اور معرفت سے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں کو چشموں کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اللہ سے محبت خشیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر کیٹیگوریکلی یہاں کہا کہ میری خشیت سے پتھر لڑک پڑتے ہیں۔ یہاں سے ساری بات وہی ایک بات آ رہی ہے، خشیت، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور کہیں والہانہ محبت عشق کا ایسا مظہر پیش کرتی ہے کہ وہ چشمے دریاؤں اور سمندروں کے آنسوؤں کو بہا دیتی ہیں۔ یعنی امت کو اور بندوں کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو انسانی رحم اور انسانی دل کے اندر جب تک رفق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، محبت نہیں ہے اور کسی انسان کے دکھ احساس نہیں ہے، اس وقت تک اس کی مثال ایک پتھر بھی شرما جائے کہ اگر وہ اس قدر سخت ہے جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تیسری قسم یہ بتا دی کہ اللہ کے خوف سے اور ہیبت سے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتے ہیں یہ مخلوقات تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بلبلا اٹھتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ یعنی لینڈ سلائڈنگ اسی وجہ سے ہوتی ہے، کھڑے پکے پتھر پڑے پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور اللہ کی محبت میں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اس کے دل کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا جب وہ بالکل اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی ان پتھر دل خاصیت کا تعلق ظاہر کرتے ہوئے ان آیات کو لے کے آیا ہے، اور یہ ان آیات کے لے آنے کی وجہ یہی ہے۔ بعض علماء نے اگرچہ اس میں کئی سوال آ سکتے ہیں کہ بعض ایسے مفسرین بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پتھر جو ہے موسیٰ نے ہٹایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکل پڑا، حالانکہ ایسی بات اگر کہنی ہے تو پھر بحر کلزم میں پھر سوٹا مارنے کی کیسی وہ کیفیت 12 راستوں کی کیسے بن گئی؟ اگر اس کو مد و جزر کہیں تو مد و جزر پھر زندگی میں صرف ایک بار ہی ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی میں کائنات کے اندر اتنی بڑی تاریخ ہے کائنات کی، ہزاروں سال، اس میں کوئی ایسا واقعہ پھر کیوں نہیں نمودار ہوا؟ تو معلوم ہوا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ خرق عادت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے۔ پاور ہاؤس اللہ تعالیٰ کا، وہ طاقت و قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اپنے نبیوں ولیوں کے ہاتھ پر اس معجزے کو اور کرامت کو وہ ظاہر کرنا اسی کی طاقت و قوت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی اس بارے میں ہے کہ یہ جو چشمے تھے 12، یعنی اس میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشموں کا انتظام کر دیا، اور ان چشموں میں ہر قبیلے کی اپنی اپنی حیثیت اور اپنی ان کی سٹیٹس کے مطابق ان چشموں کے پانیوں کی اتنی کیفیت اور حیثیت بھی رکھی گئی۔ اس سے ایک اور بھی حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم کے اپنے معیار کو بھی اور ان کے حقوق کو بھی متعین کر کے ان کے حقوق کو ان تک بہم پہنچانا، یہ بھی امیر کا اور حاکم وقت کا بڑا خوبصورت آپ نے یہ بھی نقطہ نکالا، اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو اپنے سامنے لاتے ہیں اور ادب کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، والہانہ و رفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر 61 تک۔ جناب مفتی حسان، میں آپ کی طرف حاضر ہوں۔ مفتی امداد فرید صاحب نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی، آج کے پروگرام کا آغاز کیا، اور بڑی نقطے کی بات انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمائی کہ صدائے قرآن اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کو قدرت حاصل ہے
اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ پانی مانگا، وہ عصا مارنے کے، پتھر پر مارنے کے بغیر بھی اللہ چشمے نکال سکتا تھا، اور جتنی آبشاریں بہتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے بہتی ہیں، کوئی ان پر کسی نے پتھر پر عصا نہیں مارا۔ لیکن خاص طور پر کیونکہ نبی کا ہر عمل وہ امت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہوا کرتا ہے، تو اللہ نے موسیٰ کو ارشاد فرمایا کہ آپ پتھر پر عصا ماریں، کہ موجود اسباب کو کام میں لائیں، باقی قدرت پھر میری عمل کرے گی۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی صدائے قرآن ہے، یہی آواز ہے کہ انسان کچھ حاصل کرنے کے لیے صحیح کرے، جد و جہد کرے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اور پھر 12 چشمے، اس میں ایک نظم ہے کہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، تو اس میں ایک نظم کی صورت پیدا کی، نظم و ضبط کی صورت کی پیدا کی، ڈسپلن کی صورت پیدا کی۔ ہمارے لیے صدائے قرآن اس میں سے یہ نکلتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ میرا ابھی سوال وہی ہے جو بڑا اہم ہے، جو میں صدائے قرآن تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سارے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر تو اللہ نے کہا کہ میری خشیت سے لڑک پڑتے ہیں، اس میں پتھروں میں سے آبشاریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر قساوت قلبی اس قدر شدت کیوں اختیار کر گئی ہے کہ آج اس کے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ وہ کیوں اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ اس کے دل پگھلنے کی وجہ سے آنکھوں سے اللہ کی خشیت کے آنسو ہماری کیوں نہیں جاری ہوتے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو یہ خوبصورت جو پروگرام کا انعقاد فرمایا سلسلہ وار قرآنی صدائے قرآن کے نام سے، اور جس کو یہ نظامت ملی اس نے تو بر عظیم، جیسے بر عظیم یہ پاک و ہند جس کو ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں، بر عظیم پاکستان کے ایک زبردست شخصیت نے جو ہے وہ قرآن کا غیر منقوط ترجمہ کیا، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے انڈر یہ قرآن مجید کا سلسلہ وار شروع ہوا مارننگ ٹائم میں۔ ہم نے کافی سارے لوگوں کو لگایا کہ بھائی اب قرآن مجید الحمد سے شروع ہوتا چلا ہے، اب اس سفر میں آپ بھی جو ہے وہ شریک ہوتے چلے جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک حدیث سناؤں گا، پھر ہم اپنے مدعے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے حق کی طرف بلایا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا کوئی آئے نہ آئے، کوئی اس صدا پر لبیک کہے نہ کہے، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ماشاءاللہ یہ پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے سلسلہ وار، آپ مختلف مہمانوں کو بلاتے ہیں، تو میں تو اپنے جو سننے والے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ صدائے قرآن کریم ایک پلیٹ فارم ہے قرآن مجید کو غور و فکر کرنے کا، سمجھنے کا، قرآن مجید کے حقوق پر عمل کرنے کا، اور سب کن پڑھنے کا، سب کن پڑھنے کا، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دیا ہے، اور اس کو غنیمت جانی ہے الحمدللہ۔ سب یہ تو خراج تحسین اور مبارکباد کے مستحق ماشاءاللہ یہ پبلک نیوز ٹی وی چینل، اس کی انتظامیہ، میرے پروڈیوسرز جو اوپر کیمرے اور کیمرے کے پیچھے ہیں، یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ان کی نظر ہے کہ چوں بجا درفت کے جہاں دیگر شود، جہاں دیگر شود نہیں جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اقبال فرماتے ہیں دل بدلتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل نہیں بدلتا بلکہ جہاں دیگر شود، یہ جہاں بدل جاتا ہے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ قلوب کو، اذہان کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے صدائے قرآن کے نام سے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، یہ جو ہم سورہ بقرہ جو کہ ماشاءاللہ جس میں سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل کے والے سے اللہ نے مختلف انعامات فرمائے۔ چوتھے رکوع سے شروع ہوا ہے، پارے کے آخر تک جا رہا ہے۔ اور جو اس آیت کا جو آغاز ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ تسلسل ہے پچھلی آیت کے ساتھ، ربط ہے الحمدللہ۔ ہمارے پچھلی مقررین نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، یہ جو استسقا ہے نا، یہ اس میں ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں الف سین تا سے جو شروع ہوتے ہیں نا الفاظ عربی گرامر کی روح سے، جیسے ہم استخارہ مین اللہ سے خیر کو طلب کرنا، استغفار اللہ سے ڈیمانڈ کرنا ہے اللہ میری مغفرت فرما، اور اسی سے دعائے وہ جو ہے وہ نماز استسقا ہے کہ جب آپ کے ہاں پانی کی قلت ہو جاوے تو کیا کریں، نماز استسقا پڑھیں، اللہ سے ڈیمانڈ مانگیں۔ اور وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام استخارہ کیا بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی، قوم نے مطالبہ کیا، اللہ سے مانگا اللہ پانی عطا فرما، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے عصا مارا پتھر کے اوپر۔ اس عصا کو قرآن مجید میں کیا خطاب دیا گیا؟ آیت الکبریٰ،
سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کو یہ کوشش ہے، جد و جہد ہے. دیکھیں اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، جی بالکل. اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے. اگر بیماری آئی ہے تو یہ اسباب کو اختیار کرنا نبی کی سنت ہے کہ اس کے علاج کی طرف بڑھا جائے. ایگزیکٹلی. ورنہ اللہ اپنی قدرت سے شفا تو دے سکتا ہے، بالکل صحیح. لیکن ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ تم اس کے علاج کی طرف بڑھو. بالکل. اور اسباب پر آپ مکمل یقین رکھیں گے تو یہ اس کے کفر ہے. بعد ہاتھ اٹھا دو، یا اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر لیا ہے، اب شفا آپ کے ہاتھ میں ہے. ایگزیکٹلی. جی. تو یہ اسباب جو ہے نا، یہ دیکھیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اسباب سے، لیکن اللہ خود مسبب الاسباب ہے. لیکن یہ کوشش کی طرف راغب ہے کہ عصا جو ہے اپنا مارا پتھر کے اوپر. اور اس پتھر کے بارے میں کول ملتا ہے ہمارے ہاں، وہ مختلف فہم ملتی ہے. یہ وہ پتھر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ کپڑے تھے، یہ عصا جو یہ پتھر یہ لے کے بھاگ گیا تھا. یہ بھی ملتا ہے ہمارے ہاں اکثر تفسیر میں. تو یہ ایک بعض کہتے ہیں کہ یہ عام پتھر تھا، بعض کہتے ہیں یہ وہ پتھر تھا. امام بخاری کی روایت سے. جی بخاری کے روایت سے ثابت ہے. بخاری کی بہت روایت. ماشاءاللہ، اور انہوں نے بڑی گفتگو آسان فرما دی. اب جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے جو دل کے اندر قسوت آ گئی ہے، قاسی، انہوں نے آیت بھی پڑھی ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ ڈرتے نہیں ہیں. اس ڈرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ خشیت پتھروں میں آ گئی تھی، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتی؟ ایگزیکٹلی. سب سے بڑی بات، جی جی. جب ہم رب کو چھوڑ کر سبب کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. واہ. اللہ کو چھوڑ کر، عظیم جملہ. جب سبب کو چھوڑ کر، دوبارہ ارشاد فرمائیں. جی جب ہم رب کو چھوڑ کر سبب کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. جب رب کو چھوڑ کر سبب کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. اور دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی آیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے وہ بڑی نیکی بنتی ہے. بالکل. چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ بنتے ہیں. امام راغب جو ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ نکتہ لکھا ہے. بنیادی طور پر ایک حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ہمارے حدیث اس مدعے کو جو ہے واضح کرے گی کہ یہ بنیادی طور پر یہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں. ارشاد. حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے، یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کے جواب دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا کی اس دنیا کی جو ہے وہ خواہشات میں، لیوشوں میں اتنے گھپ جائیں، اتنے آپ جو ہے رنگینیوں میں، کشش میں اتنے پیوست ہو جائیں. جی. اور اتنے پیوست ہو جائیں، اتنے اس کے اندر جو ہے امبیڈڈ ہو جائیں، یعنی اس میں دھس جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ نہ حقوق العباد کرنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ حقوق اللہ وہ قائم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے خشیت الہی کے تحت ایک مکھی کے سر جتنا، اللہ تعالیٰ کی جہنم اس پہ حرام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو دلوں کے اندر جو بنیادی طور پہ تبدیلی ہے، یہ کیا ہے کہ اللہ سے محبت. آپ جب دنیا سے محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو دل میں سختی آئے گی. اور سب سے بڑی اس جو ہے وہ چوٹی ہے اس خطاؤں کی، اس جو ہے معصیت کی، وہ دنیا سے محبت ہے. دنیا سے لو لگا لیں آپ. صحیح. یہ اس کی بنیادی وجہ. بنیادی وجہ. مفتی صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ، میں ابھی تک اس سحر میں ہوں جی. جو مفتی صاحب نے کہا نا کہ کساوت قلبی کی کیا وجہ ہے، جب انسان رب کو چھوڑ کر سبب کو اپنا رب بنا لیتا ہے. سبب کو اپنا رب بنا کیا بات ہے، کیا خوبصورت. اس جملے میں مزید اضافہ اگر یوں کر جی لیں جی ارشاد. کہ مسبب الاسباب رب کی ذات ہے. مسبب الاسباب کو چھوڑ کر پھر جب سبب کی طرف بندہ جاتا ہے تو لازمی بات ہے وہ پھر مادیت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. جب مادیت پرستی کا شکار ہوتا ہے تو اس سے پھر روحانیت اس کی کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. جب روحانیت کم ہو جاتی ہے تو جو اس کے اندر اخلاص اور نور اور جو اس کے اندر رفق ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ من یحرم الرفق، جو شخص رفق سے، نرمی سے جب وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو یحرم الخیر کلہ، یحرم الخیر کلہ، تو وہ سب قسم کی خیروں سے دور ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے جب دیکھا وہ بدو تھا، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن و حسین کو اپنی گود میں لے رہی ہیں، کبھی ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی ان کے ہونٹ چوم رہے ہیں، کبھی ان کے پیٹ سے کھیل رہے ہیں، اور ان کو اپنے سینے پہ اور اپنے جسم پہ ان کو پیار دے رہے ہیں. تو اس کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر پیار محبت تو میں نے تو کبھی اپنے نواسوں پر ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نواسوں سے محبت نہیں کرتا، یہاں اشارہ تھا کہ جو بچوں سے پیار نہیں رکھتا اور ان کے اندر محبت اور رحمت کی، مودت کی تڑپ نہیں آتی، وہ ہر قسم کی خیر سے خالی ہو جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ وہ قساوت قلبی کی ابتدا ہے. بہت سے اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے بچوں سے پیار نہیں کرتے, اپنے نواسوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے, ان کے شور اور ان کے کھیل سے وہ تنگ ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی ان کے آنے جانے کو آپ نے نہیں روکا, لیکن ایک احتیاط ضرور دی ہے. تو یہ ایک اور بھی آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, جتنے ہاتھ کے نیچے بال ہیں گے اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی. یہ اشارے کنائے کس لیے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ حرکات و سکنات سے اپنے اندر تم موٹیویشن پیدا کرو. جب تک تم اپنے دل کو, اگر تمہارا سخت بھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ کثرت استغفار تمہارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے. حضور کا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس سے ایک رفق کے مادے کو پیدا کرنے کے لیے ان اسباب کی طرف اشارہ اور کنایہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کے اعمال جب تم اپنی زندگی میں لاؤ گے, یتیموں کے حقوق, بیواؤں کے حقوق, اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ پیار اور ان سے نرم گفتگو, اساتذہ کی اپنی شاگردوں کے ساتھ پیار و محبت کے لہجے میں ان سے مخاطب ہونا, اس طریقے سے انسان کی زندگی میں ظاہری جو خضوع ہوتے ہیں, خضاعت ہوتے ہیں, اس سے انسان کے خشوع کا جسم کے اندر جو دل ہے اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زندگی کے ان اشاروں کے نام سے ہمیں عملی زندگی میں لانے کے لیے یہی کہا کہ اے میرے صحابہ کیا ہو گیا ہے تمہیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم کثرت کے باوجود بھی تمہارے اوپر کفر جو ہے وہ غالب رہے گا. بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ کی بات کہ استغفار جو ہے نا وہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہم وقفہ لیتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر 61 تک, اور میرے مہمان ہیں جناب مفتی امداد محمود فرید اور جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام. مفتی صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک چیز سے اکتا جاتی ہے. جب من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کیا تو اکتا گئے, انسانی نفسیات ہے. جی تو بظاہر تو اس میں کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو محسوس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, تم اعلیٰ کو چھوڑ کر اگر ادنا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ پھر زمین کی طرف, نکل جاؤ شہروں کی طرف, بسیرا کر لو وہاں پر, اور اگر تم زمین سے اگی ہوئی چیزیں ہی کھانا چاہتے ہو, لینا چاہتے ہو تو تمہیں مل جائیں گی. آپ سے یہ میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اندر کون سی ایسی بات تھی اس خمیر میں کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں یہ کھا کر, تو اللہ کا آگے جو رد عمل آیا, ریئیکشن آیا, وہ کچھ ناراضگی کا تھا. اس ناراضگی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے. وہ ایک کھانا نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کا کھانا تھا. ایک سے مراد یعنی کہ دو کھانے تھے بنیادی طور پر, من و سلوہ. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ضرورت کے پیش نظر من اتارا, یعنی کہ بنیادی طور پہ راحت و سکون کا کھانا. یہ من یعنی اوس کی طرح کا جو ہے وہ بالکل دھنیا کی مانند ایک خوبصورت میٹھا چاشنی جیسا, یعنی دودھ جیسا سفید, شہد جیسا میٹھا ان کے لیے اتارا. وہ بطور کاربوہائیڈریٹس کا کام کرتا تھا. اچھا, ہاں جی. اور جو سلوہ اتارا, سلوہ بنیادی طور پر گول کے گول. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے صحرا میں ہو, دریا میں ہو, کہیں بھی ہوں, جنگل میں بھی ہوں, اگر آپ پرندہ پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے. کبھی سوچا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جھنڈ کے جھنڈ شام کو جو ہے وہ آسمانوں سے اتارے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ بھون کے کھا رہے, تو یہ بطور پروٹین کا کام کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اکتا تو گئے تھے, لیکن مسئلہ یہ بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر وہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی. ناشکری کے نتیجے, یہ بھی ناشکری کے ساتھ ایک اور جو چیز تھی جو مشن اللہ نے جو جس بات کو ناگوار محسوس کیا وہ اکتانا نہیں تھا, ان کی ناشکری تھی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد دیکھیں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ یہ سلسلہ وار شروع کیا ہے, آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ واقعہ چلے گا.
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل والو میں نے تمہیں تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اور ان کا یہ زوم تھا وی آر دا چوزن پیپل بائی گاڈ، ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، ہم پر تو انعام ہوتے اکرام ہوتے ہیں. اچھا نہ یہ خوشحالی میں راضی تھے نہ یہ مشقت میں راضی تھے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی طیہ جسے یہ وادی سینا کہتے ہیں، وہاں پر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق ابر نازل کیا، جیسے آپ نے پچھلی ماشاء اللہ آیات میں بھی کسی مہمان کے سامنے یہ ایک پروگرام رکھا، نقشہ کھینچا تھا، بادل اتارے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے دیکھیں بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ نے سکون کا کھانا اللہ تعالیٰ نے ان کے نازل کیا. اب کیا کیا انہوں نے مشن پیغمبر سے غداری کی. اصل بات یہ ہے. اور میں آپ کو بتاتے چلوں، مجھے اب آپ نے جب یہ بات کی شکر کی بات آ گئی، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ آپ کے شکر بل جو ہے وہ سب سے پہلے جو شکر وہ جو ہے نا وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، شکر بالقلب. جب شکر دل میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر لا محالہ زبان پہ آ جاتا ہے. دوسرا جو شکر کا درجہ ہے وہ شکر باللسان ہے، زبان سے الحمدللہ. اس کے بعد تیسرا درجہ شکر بالجوارح، یعنی جسم سے شکر ادا کرتے ہیں، بدنی عبادات کرتے ہیں. تو انہوں نے ہر طرح سے ناشکری کی، مشن پیغمبر کو چھوڑا. اور پھر کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ شکوہ کیا کہ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین اگاتی ہے بصلیہا و فومیہا، یہ جو آیا ہے یہ ہا کی جو ضمیر زمین کی طرف جاری ہے، یعنی آسمانوں سے پکیزہ دسترخوان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا اور تم زمین کی مٹی میں اکتفا کرنے لگے ہو. مطلب تم نے تو یہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ گئے ہو. تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی برسات کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، ان کو بھی غصہ آیا، اللہ کو تو غصہ آیا ہی آیا. تو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے بعض فیصلے لوگوں کے جو میجورٹی ہوتی ہے ان کے مطابق کرتا ہے. اس لیے اقبال کا شعر ہے فطرت افراد سے تو اغماس کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اور یہ بنی اسرائیل کا قبیلے 12 چشمے پھوٹے، اللہ نظم و ضبط اللہ تعالیٰ نے رکھا. سب سے زیادہ جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا پہلے کہ نظم و ضبط، یہ بڑا خوبصورت، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ آپس میں ان کی نہیں بنتی، تو اس لیے ان کے لیے ایک بھی جاری کر سکتے تھے. 12 راستے بن گئے، 12 چشمے، اور ہر ان کے پوری فیملی، ہر لوگ گھاٹ لگا کے پانی پی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے جو ہے وہ شکوہ کیا کہ یہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ زبانی کہ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف، عقل محال ہے، ناشکری. آپ کی بات سے میں نے یہ بھی کنسیو کیا ہے کہ جس کو ہم صدائے قرآن کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک چیز سے اکتا جانا اور بات ہے، لیکن اکتانے کا اظہار جو ہے ناشکری سے کرنا بہت عمدہ، یہ ناقابل برداشت ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا. قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ if you thankful to me I will give you more. لیکن شکر کا درجہ انسان کو جب اللہ کے قریب کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے جو آپ کے مقدر میں نہیں ہوتا. شکر کے وہ 3 درجے میں نے آپ کے سامنے رکھے. شکر بالکل. بعض کا تو ہم مجھ سے کہتے ہیں نا کہ ایک ہے کہ میں کسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں تو یا اکتا گیا ہوں جی، تو ایک ہے کہ بڑی الفاظ کی جو ترتیب ہے میری وہ ایسی ہو جائے کہ نہیں میں لیتا اس کو، یہ ناشکری ہے. جی، یہ ہے ادب کے ساتھ کہ میں اس کو ذرا تھک گیا ہوں، میں چینج چاہتا ہوں، یہ اور بات ہے. جی ہاں بالکل. اب لہجوں میں بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری ہو سکتی ہے. جی، جب کوئی اپنے لہجوں کو ہی بدل لے تو پھر تو اللہ رب العزت تو کبھی معاف نہیں کرتا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. مجھ سے ایک اور بات، چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ اختتامی چنک ہے تو اس میں آج کے سبق میں ایک یہ بھی ہے کہ جتنے انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قصص بیان کیے گئے ہیں. ہم جب قصص الانبیاء کو پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو جن قوموں نے انبیاء سے غداری کی اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. وہ لہجے میں حد سے تجاوز تھا یا اپنے عمل سے، اپنے جوارے سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے جوارے سے ناشکری تھی تو اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا. لیکن میرا ایک الجھن ہے کہ وہ قومیں کون سی تھیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، اور ایک طرف قومیں برباد ہو رہی ہیں جن کے قصص ہم کلام اللہ میں پڑھتے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. جی ہاں جی، اور ایک طرف انبیاء قتل ہو رہے ہیں لیکن قوم باقی ہے. قوم باقی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا بڑا ہی لاجیکلی جواب بھی ہے اور عقلی اور نقلی بھی، جی، دونوں جوابوں کا باقاعدہ کہ ایک طرف انبیاء باقی رکھے گا، قومیں برباد اس کر کا دیں گے. ذکر مفسرین نے بڑا کھل کے کیا ہے کہ جی. پہلی بات یہ ہے کہ نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر کتاب نازل ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور جس پر کتاب نازل نہ ہو اسے نبی کہتے ہیں. یہ فرق کوئی واضح فرق نہیں ہے. اچھا. بلکہ اس فرق کو مفسرین نے، جیسے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جی اور جی. دوسرے علماء کرام نے بڑی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوپر نبوت آئی اور وہ خبر دینے والا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ پیش ہوئے. رسول وہ ہے کہ جو کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے یا کسی خاص قوم کے جرم پر ان کی طرف بھیجے گئے. دو باتیں. میں اگر یہاں یہ کہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک وقت میں رسول ایک ہوا کرتا ہے جی، اور نبی رسول کے ساتھ کئی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک لاجیکلی بات جو آگے آ رہی ہے بڑی ہی خوبصورت ہے کہ جو اس سوال کا جواب ہے کہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قوم کی طرف بھیجا ہے اور خاص مشن دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کر بھیجا ہے. جی ہاں. اور پھر اس قوم میں کچھ برائیاں تھیں جس کی وجہ سے پوری ملت کے تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رسول جو ہیں وہ میرے کون ہیں. سورۃ مجادلہ میں ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہمیشہ غالب رکھیں گے، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے، کبھی وہ مقتول نہیں ہوں گے، کبھی وہ شہید نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول کا درجہ جو ہے وہ شہادت سے بڑھ کر ہے. اولئک الذین انعم یہ بڑی اللہ. اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ تاریخ کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، جی، انبیاء اور رسول کی تاریخ کا بھی جائزہ لیں تو رسول قتل نہیں ہوئے. رسول قتل نہیں ہوئے. اس میں دیکھیں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، چلو وہ تو رسول تھے، لیکن حضرت نوح بھی تو ہیں، ان کی طرف تو کتاب نہیں آئی لیکن ان کو رسول کہا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے. حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے اندر رسول کہا ہے. تو رسول اگرچہ بنی اسرائیل نے ہزاروں انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہو یا جو نبی کو قتل کرے دونوں کو شدید ترین، سخت ترین اللہ کا عذاب ہوگا قیامت میں. ٹھیک ہے. تمام عذابوں سے بڑھ کر. جیسے امیہ بن خلف تھا جس کو ایک نیزہ لگا تھا، تھوڑا سا نشان پڑا تھا اور وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا، لوگوں نے کہا تو اتنا طاقتور، اتنا قوت اور اتنے دبدبے والا اور اتنا حلیم الطبع، تھوڑے سے خراش پر تو رو رہا ہے. وہ کہ یہ تمہیں معلوم نہیں یہ نیزہ کس کا تھا اور یہ مار کس کی تھی اور یہ اللہ کے پیغمبر کی تھی. تو اللہ کے پیغمبر کے عذاب کا تھوڑا سا اثر بھی اس کی بدن پر اتنا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ اگر میرے اس درد کو اگر تم پورے مدینہ والوں پر، مکہ والوں پر تقسیم کرنا چاہو تو میرا درد پھر بھی اس سے بڑھ کر ہے. اچھا مفتی صاحب ذرا پھر وضاحت کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، جی، رسول قتل نہیں ہوئے. جی، اس کے درمیان میں لاجک کیا ہے؟ اس کے درمیان لاجک کا جو سب سے بہترین جو جواب ہے لأغلبن انا ورسلی، کہ میں نے اپنے پیغمبروں میں رسولوں کو غالب رکھنا ہے. اچھا. یہی وجہ تھی کہ وہ غالب جو ان ہوتا کی ہے وہ عظمت کو بھی غالب رکھا، عظمت کو بھی اور جانی طور پر بھی، ان کی عزت کو بھی اور ان کے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غالب رکھا. تو نبی کو کیوں نہیں؟ نبی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کے درجے میں سب اس قدر اللہ تعالیٰ کے حب میں تھے اور کہتے تھے، جیسا کہ والذی نفسی بیدی، رسول اللہ کا فرمان ہے، امام بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدی لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، کہ میں چاہتا ہوں یا اللہ کہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں. ثم احیا، کیا بات، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجے سے اوپر درجہ دیا تھا. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ نبی تو سب چاہتے تھے کہ ہم شہادت کے درجے میں جائیں. یہی تو وجہ تھی کہ قوم اعمال کا ان کی خواہش کی تکمیل کی. اللہ رب العزت کو فرق نہیں رکھا کہ نبی قتل ضرور ہوئے اور ان کو اللہ نے اس قتل کو شہادت کا درجہ عطا کیا، لیکن رسول کا درجہ شہادت سے بھی اونچا ہے. شہادت سے بھی اونچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتنی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے، الگ خوبصورت باتیں کی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اللہ سے ڈیمانڈ ہے اس میں، اور اسی طرح سے استغفار، استخارہ، ان میں ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ طلب کرتے ہیں. اور آخر میں مفتی امداد فرید صاحب نے بھی کیا خوبصورت بات کی کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، ہم قتل نہیں دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ شہید ہوئے ہیں، اور رسولوں کا درجہ چونکہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے تو ان کا درجہ شہادت سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے ان کو اس لیے محفوظ رکھا اور انبیاء کو بھی جو شہادت نصیب کی ان کی اپنی آرزو اور تمنا پر پیش کی ہے. ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں.
میں بہت شکر گزار ہوں مفتی امداد فرید صاحب آپ کا، جب بھی آئے آپ نے موتی دی ہے، مفتی صاحب آپ نے بھی جب بھی آئے موتی ہمیں عنایت کی ہے، بہت شکریہ، اور آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، اور آپ اسی طرح سے موتی بکھیرتے رہیں اور صدائے قرآن میرے ساتھ آپ دیتے رہیں اور ہمارے ناظرین اس پہ لبیک کہتے رہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔